اسلام آباد میں ماحولیات کے تحفظ کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ویسے ہی پلاسٹک کا بین ہے اسلام آباد میں، لیکن اب اس کو میک شور کرنے کے لیے ایک نیا پلاسٹک ایکٹ لے کر آیا گیا ہے، اور اس میں ہوگا یہ کہ جو بکس کے اوپر، یعنی ایک تو یہ کہ جو عام طور پر پلاسٹک ہے اس پہ ویسے اسلام آباد میں بین ہے، بٹ ادروائز اس کو بکس کے اوپر جو بچوں کی کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں اس پر جلدیں لگا دی جاتی ہیں، اس کے اوپر بھی بین لگ گیا ہے. یعنی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بچوں کو جو کتابیں دی جاتی ہیں ان کے اوپر ہارڈ کور ہونا چاہیے تاکہ وہ پھٹے نہیں، وہ مضبوط ہوں، اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بچوں کو اس کے اوپر پلاسٹک نہ لگانا پڑے. تو اور جو لگائے گا، یعنی پہلی دفعہ 50,000 روپے کا جرمانہ ہے اگر کسی کو پکڑا گیا اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے، اگلی دفعہ آپ کو 1,00,000 روپیہ دینا ہوگا. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے اسٹرکٹ بین اینڈ یو ول ہیو ٹو پے اے ہیفٹی اماؤنٹ اگر آپ اس کی وائلیشن کرتے ہیں. اور اس پہ شہری رحمان نے بھی بڑا پازیٹیو رسپانس دیا ہے. شی واز ویری ہیپی ود دیٹ ایز ویل. تو چلیے اسی پہ بات کر لیتے ہیں. اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے ماہر ماحولیات منیبہ ہارون صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم منیبہ صاحبہ، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو سو مچ. منیبہ صاحبہ، پاکستان میں ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ جو ماحول کو چیزیں خراب کر رہی ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی نہ کوئی پالیسی لانے کی کوشش کرتے ضرور ہیں، لیکن وہ پالیسی کتنی دور رس ثابت ہو سکتی ہے، اس پہ بہت سارے سوالات ہیں. پلاسٹک بین ان کراچی مصطفیٰ کمال کے ٹائم پہ ہوا تھا کہ جی اتنے مائکرون کی تھیلی، اتنے مائکرون کی تھیلی. میرا نہیں خیال کہ وہ آج تک پالیسی چل پائی ہے. آج تو وہ پالیسی کہیں میرے خیال سے تھیلی میں ہی باندھ کے کسی نے پھینک دی ہے. یہ جو پالیسی اسلام آباد میں لائی گئی ہے، یہ کتنی سسٹینیبل ہے، کب تک چلے گی، کیسے دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ فار ہیونگ می اوور. اگر ہم پلاسٹک اور پلاسٹک کی تھیلیوں کی بات کریں، اگر ہم لاء کی بات کریں، تو لاء تبھی سسٹینیبل ہو سکتا ہے جب لوگ اپنے رویوں میں کچھ چینجز لے کر آئیں. ایک تو لاء انفورسمنٹ ایجنسیز کو آپ کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کام کرنا ہوگا کہ جب لاء بن گیا ہے، ایک چیز کے اوپر ایک ڈیسیجن لے لیا گیا ہے، آئین کے اندر بھی اس چیز کو ریکگنائز کر لیا گیا ہے، تو ایک تو ہم نے اس کے اوپر پھر کنٹینیوٹی کا ایک اسپیل چلانا ہے جہاں پہ پھر ہم وہ فالو اپس رکھیں. دوسری چیز جہاں سے ہم فرق لے کر آ سکتے ہیں وہ ہے آپ کی عوام، یعنی کہ آپ اور میں یا عام آدمی. اور اگر ہم اپنی پریکٹسز کے اندر تھوڑے سے چینجز لے کر آئیں، آپ نے کتابوں کا ذکر کیا، آپ نے بچوں کی کتابوں کا ذکر کیا، اس کے اوپر پلاسٹک کوٹنگ ہوتی ہے، ایک کور چڑھایا جاتا ہے اس جلد کے اوپر، جو اس کی میجورٹی آف دا ٹائم ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے سرے سے. اسی طرح سے اگر ہمیں پلاسٹک کی سرکولیرٹی کو ریڈیوس کرنا ہے، میں فنش کرنے کا ٹرم نہیں استعمال کروں گی، بیکاز جہاں پہ پلاسٹک کے نقصانات ہیں وہاں پہ پلاسٹک ڈز برنگ ان اے لاٹ آف بینیفٹ ٹو اس، اسپیشلی جہاں پہ فوڈ کنزرویشن کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ وہ کافی بینیفیشل ہوتا ہے. ہاؤ ایور ہیونگ سیڈ دس، آئی ول اسٹل سے کہ آپ کو اور مجھ کو اپنے رویے میں فرق لانے کی کوشش کرنی ہے. اگر ہم اپنے گھر سے تھیلا لے کے نکلیں، اگر ہم بازار جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے شاپنگ کرنی ہے، ہم اپنے گھر سے اپنے ساتھ ایک اپنی کاغذ کی تھیلی یا اپنی کپڑے کا ایک چولا لے کے نکلیں، جو کہ پرانے وقتوں میں کیا جاتا تھا، رائٹ؟ نانی دادی کے زمانے میں دودھ کے لیے بھی پہلے وہ بانس کی ڈول آپ کی اور ٹوکری ہوتی کنٹینرز تھی. لے کر جایا جاتا تھا، اور تھیلیوں میں نہیں دودھ آتا تھا، اور اس کا وزن الگ ہوتا تھا. یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. ہم نے لائف کو ایزی بنانے کے چکر میں بہت زیادہ انوائرمنٹ کو نقصان پہنچایا ہے. بٹ آلٹرنیٹیوز کیا ہیں؟ یہ ٹھیک ہے بات کہ آپ بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ کتابیں، ضرورت شاید نہیں ہوتی ہوگی، لیکن دیکھیں بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ کتابیں پھٹ جاتی ہیں، بچے بیگز میں رکھتے ہیں، اس کو میک شور کرنے کے لیے آلٹرنیٹیوز کو بھی آپ کو انٹروڈیوس کروانا پڑتا ہے. میرے خیال میں کہا گیا ہے کہ ہارڈ کورز اب آئیں گے. ہارڈ کورز کے ساتھ میرے دماغ میں مہنگائی بھی آ رہی ہے. اٹس اے ہارڈ کور بک، اٹس گونا گیٹ ایکسپینسو، سو آپ کو پیرلل چیزیں لے کے چلنی پڑیں گی تاکہ لوگوں کے لیے آسانی بھی رہے. ناٹ میکنگ کمپلیکیٹڈ فار پیپل. So you're right. Sometimes alternates come at a cost. لیکن اس کو دیکھنے کا زاویہ بڑا فرق ہے. ایک پلاسٹک کور جب آپ کتاب پہ چڑھاتے ہیں، آپ اس کی لائف لانجیوٹی بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لائک وہ خراب کم ہوگی، وہ پھٹے گی نہیں. ہاؤ ایور اس پلاسٹک کو کمپوسٹ ہونے کے اندر کئی 100 برس لگیں گے، 500 سے 1000 سال ڈپینڈنگ آن کس نیچر کا وہ پلاسٹک ہے، اور اس میں بھی 100% کمپوسٹیبلٹی نہیں ہوتی. لیکن جب آپ ایک ہارڈ کور کی بات کرتی ہیں، یا جب آپ ایک کاغذ چڑھاتی ہیں اس کے اوپر، یا آپ ایک
اخبار پرانا لے کے اس کتاب کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتی ہیں جیسے پرانے وقتوں میں اگین کیا جاتا تھا, تو آپ اس کو تھوڑا بہت پروٹیکٹ کر رہی ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کمپوسٹیبلٹی کے اندر میسو ڈفرینس لے کر آ رہی ہیں, بیکاز کاغذ 5 سے 10 برس کے اندر کمپوسٹ ہو جاتا ہے. سو دیکھیں صرف زاویے کا فرق ہے, اور کیلکولیشن ایک ہوتی ہے جی میرا امیڈیٹ گین. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم امیڈیٹ گین کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہم نیکی بھی وہ کرتے ہیں جو امیڈیٹ گین ہو. ٹھیک ہے, کھانا کھلا دو, مجھے پتہ ہے کسی کا پیٹ بھر گیا ہے, دیٹس این امیڈیٹ گین اینڈ آئی ول بی لائک او آئی ہیو ڈن مائی بٹ. سو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا لانگ ٹرم پرسپیکٹو لانے کی ضرورت ہے, ہمیں تھوڑی گہری سوچ کی ضرورت ہے, ہمیں آگے کا دیکھنے کی ضرورت ہے. سسٹینیبلٹی کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد اللہ میں نے جتنی آپ کو وسائل دیے ہیں ان کو بے شک استعمال کریں, لیکن ایسے کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کی کمپرومائز نہ کر رہے ہوں یوٹیلیٹی کو. سو یہ چھوٹی سی کچھ چیزیں ہیں جو آپ میرا خیال سے آلٹرنیٹس کو اس طرح سے دیکھا جائے. منیبہ صاحبہ, یہ جو آپ نے بات کی, اس طریقے کی جو ہوتی ہیں بنائی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, وہ پولیٹیکل گینز کے لیے بھی بنائی جاتی ہیں. کراچی میں تو آپ کو ہم سے بہتر پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ٹری جو ہے وہ تو ایک ایمبلم بن گیا تھا ایک پارٹی کے لیے, اور دیکھیں ہم نے کیا کیا اور وہ دیکھیں اس نے آج کیا کیا. ویل دیٹس اے ڈیبیٹیبل ٹاپک ایز ویل, بٹ مائی پوائنٹ از کہ آپ کیا سمجھتی ہیں ایز اے نیشن, ایز اے پالیسی میکر ادارہ, ہم کہاں تک آئے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے بڑی بڑی پالیسی امپلیمنٹیشن تک؟ ابھی ہمیں 200+ ملینز کا کچھ گرانٹ ملی ہے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کی فرام IMF. سو ہم کہاں تک آئے ہیں؟ کیا ہم صرف تباہ ہونے کے بعد ہی فنڈز مانگتے رہیں گے اور پھر اس کی ریپیئر پہ اور مینٹیننس پہ لگاتے رہیں گے؟ کیا ہم ایسا وہ پالیسی لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں جو اس کو فائٹ کرے؟ سو آئی تھنک جتنا میرا تجربہ رہا ہے اور جتنا میں نے سسٹم کو سمجھا ہے, ہم تھوڑا سا ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس لا نہیں ہے یا ہمارے پاس لا ویک ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ وی ہیو ون آف دا بیسٹ لاز. ہمارا لا بہت اچھا لکھا ہوا ہے, ہمارا لا بہت اچھا بنا ہوا ہے, اور ہمارا لا بہت زیادہ انکمپیسنگ ہے. ہاؤ ایور دا پرابلم از وین یو ٹرانسلیٹ اٹ, یعنی کہ جب ہم اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا دوسرا جو گیپ آتا ہے وہ امپلیمنٹیشن کے لیول کے اوپر آتا ہے, کہ جہاں پہ اگین ہمیں ٹریکنگ میکینزمس کی, فالو اپس کی ضرورت ہوتی ہے, یا ہمیں کنٹرولز کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہاں پہ ہمارے یہاں گیپ ہے. وی ہیو کم کوائٹ اے بٹ آگے, لیکن ابھی ہمارا رستہ کٹھن بھی ہے. اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اس اے وائل ٹو ریچ ویئر وی شوڈ بی آئیڈیلی. سو وہ ایک پوم کے اندر کہتے ہیں نا کہ آئی ہیو مائلس ٹو گو بفور آئی سلیپ والی کہانی ہے. وی ہیو مائلس ٹو گو بفور وی سلیپ. ایٹ لیسٹ یہ چھوٹے مائل اسٹون ہمیں کرتے رہنے چاہیے کور. تھینک یو سو مچ منیبہ صاحبہ, اٹ واز اے ونڈرفل ٹائم وتھ یو, اور دوبارہ آپ کو اس میں ضرور دیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.